بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنے خاندان میں شادی کرنے کے سخت خلاف تھی، اور جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ خاندان کا ہی ہوتا، لیکن مجھے نہیں کرنی تھی اپنے خاندان میں شادی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے خاندان میں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور وجہ وہی خاندانی فتنے اور جھگڑے تھے۔ میرے خاندان والے بظاہر تو ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے تھے، لیکن ان کے دل میں اتنی نفرت تھی ایک دوسرے کے لیے کہ جیسے جانی دشمن ہوں۔ ہم کزنز ہمیشہ سے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن بڑوں کے جھگڑے نے ایسا ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے عداوت ہی رکھی، اور ہم بس بڑوں کے ایسے ہی فساد دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے۔ میرے چچا کی بیٹی افرا بہت اچھی تھی، اور میں ہمیشہ اس سے دل کی بات کہہ دیتی تھی، اور یہی بولتی کہ دیکھو سب کیوں لڑتے ہیں، آخر ان کو کیا مل جاتا ہے۔ لیکن نہ اس کا جواب مجھے ملتا نہ افرا کو۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے، پھر ایک ہی کالج میں پڑھے۔ پھر جب شادی کی بات آئی تو میری پھپھو اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی، اور نہ جانے اماں ابا کو کیا لالچ ہوا، ان نے ہاں کر دی۔ مجھے ان کا بیٹا زہر لگتا تھا، اور میں کبھی بھی اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بغاوت کروں اور گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بات میری تربیت پر آتی، جو مجھے منظور نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے اس شخص سے نفرت ہوتی رہی۔ پھر زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی بدل گئی، اور اس حادثے نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ میرا نام رابعہ خان ہے، اور میں پشاور میں رہتی ہوں۔ ہم پٹھان ہیں، اور ہمارے گھروں میں باہر شادی کا رواج نہیں ہے۔ ہم صرف خاندانوں میں ہی شادی کرتے ہیں۔ میرا خاندان سب کی نظروں میں بہت اچھا تھا، اور ہم لوگوں کو سب آزادی تھی، لیکن خاندان سے باہر شادی کی آزادی نہیں تھی۔ ہم 3 بہنیں اور میرے 2 بھائی ہیں۔ بہت اچھی زندگی گزری ہماری، پیسے کی بھی کمی نہ تھی۔ میرے بابا کا اپنا بزنس تھا، اور میں نے FA تک تعلیم حاصل کی۔ پھر میری شادی کی بات ہونے لگی، اور پھر خاندان والے حق جتانے لگے۔ مجھے نہیں تھا پسند یہ خاندانی جھگڑوں میں جانا، لیکن کیا کرتے، سب کا زور تھا کہ اگر کرنی ہے تو بس خاندان میں۔ اماں کی کوشش تھی کہ ان کا بھائی کا بیٹا اس کے ساتھ ہو جائے، اور ابا کی اپنے بہن بھائیوں کی طرف فوقیت تھی، لیکن سب ایک ہی جیسے تھے۔ میرے اماں ابا بھی آپس میں کزن ہی تھے۔ پھر میری پھپھو میرا رشتہ لے کر آئی اپنے بیٹے شہباز کے لیے۔ دل تو کرتا تھا کہ میں اس کو مار ہی دوں، زہر لگتا تھا مجھے۔ پھر میں نے بہت سوچا کیوں نہ بھاگ جاؤں، پھر سوچا کیا کروں ایسا، لیکن میں مجبور تھی، کچھ نہیں کر پائی، اور میری شادی طے ہو گئی، اور میں پھپھو کے گھر شادی کر کے چلی گئی۔ میں اور شہباز کا ہمیشہ وقت جھگڑوں میں ہی گزرا۔
اور اس کے لیے بھی مجھے برداشت کرنا اتنا ہی مشکل تھا، لیکن کرنا تو تھا۔ پھر میں شادی کی رات میں بہت روئی اور رب سے دعائیں مانگی کہ میں نے کیا کر دیا، اس کے ساتھ میں زندگی بھر کیسے رہوں گی۔ وہ بھی جب مجھے دیکھتا تو ایسا لگتا میرا خون پینے لگا ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت بہت نفرت کرتے تھے۔ لیکن کیا ہی ہو سکتا تھا اب۔ دن گزرتے رہے اور میری پھپھو نے اپنے رنگ دکھانا شروع کیے، اور مجھے تو بالکل نہیں منظور تھا یہ، میں ان سے ایک لفظ بھی سنوں۔ میں بھی ترکی بدترکی ان کو جواب دیتی اور ان سے بہت بدتمیزی کرتی، کیونکہ مجھے کہیں تو اپنا غصہ نکالنا تھا۔ سارا دن میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی، اور پھپھو لوگ بھی اچھے خاصے امیر تھے۔ میرے خاوند کی اپنی ملز تھی، وہ صبح ہوتے ہی نکل جاتا اور شام کو گھر آتا۔ مجھے اس سے نفرت کیوں تھی، اس کے پیچھے بھی وجہ تھی، کیونکہ تو مجھ سے شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو باہر کوئی لڑکی پسند تھی، لیکن پھپھو نے میرے گلے میں اس کو ہار بنا کر ڈال دیا تھا۔ بھلا کون سی عورت برداشت کرتی ہے کہ جس سے اس کی شادی ہو اس کے دل میں کوئی اور ہو؟ اور مجھے یہ دیکھ کر اپنے شوہر سے نفرت ہو جاتی۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ پھپھو نے اپنے فتنے اور میری باتیں خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دی۔ میں جب اپنے میکے رہنے جاتی ادھر بھی مجھے تانے ملتے کہ تم صبر کرو، تم خوش کیوں نہیں ہوتی۔ کسی کو یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میرا خاوند ابھی بھی اس عورت سے بات کرتا تھا اور اس سے گھنٹوں گھنٹوں فون پر باتیں کرتا تھا۔ میں یہ سب دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ میرا قصور کیا تھا جو میرے ماں باپ نے مجھے اس بندے سے باندھ دیا۔ اور یہی سوالات مجھے دن بدن الجھا رہے تھے، مجھے کاٹ رہے تھے اندر سے، اندر ہی اندر سے میں کھائے جا رہی تھی، لیکن میں کس کو بتاتی، کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، بس سب کو اپنی پڑی تھی۔ میں نے سوچا میں افرا سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اس کو سب بتایا تو وہ مجھے بولی کہ دیکھو، جب تک تم اپنے خاوند کی توجہ نہیں دو گی یہ سب تو ہوگا۔ مجھے بولی شادی تو ہو چکی ہے اور اب گزارا تو کرنا ہے، نہیں کیا تو پھر کیا کرو گی؟ کون ایکسیپٹ کرتا ہے طلاق یافتہ کو؟ معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میرے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ در حقیقت وہ صحیح کہہ رہی تھی، کیونکہ میں کہیں غلط تھی۔ اگر زندگی نے فیصلہ میرے کزن کے ساتھ ہی کیا تھا تو اب مجھے مان لینا چاہیے تھا۔ گھر آئی تو مجھے تیز بخار تھا اور میں سو گئی۔ پھر صبح دیکھا تو میرے بیڈ کے سائڈ پر ناشتہ بنا رکھا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی کہ پھپھو کو کیسے رحم آ گیا مجھ پر۔ میں اٹھی اور فریش ہوئی، واپس کمرے میں آئی تو پیچھے سے آواز آئی، اٹھ گئی تم؟ اور یہ کوئی نہیں اور میرا شوہر تھا۔ میں نے بولا ناشتہ تم نے رکھا؟ تو بولا میں نے رکھا۔ رات تم گھر آئی تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں اس کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں کر رہی ہوں؟
तुम غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہو اور برداشت کرتی رہوں؟ بولا مجھے معاف کر دو، مجھے موقع دو، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، پلیز میرا ساتھ دو۔ ہمارے خاندان میں ہمارے بارے میں بہت باتیں ہو چکی ہیں، اب نہیں، اب ہمیں ایک کپل بننا ہے، اور جو میرا ماضی تھا مجھے معاف کر دو۔ میں نے مسکرا دی اور مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اب ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں۔ اور اس نے مجھے وعدہ کیا کہ وہ مجھے عزت، مقام، پیار سب کچھ دے گا، اور بدلے میں صرف اسے ایک عزت مانگی جو میں نے اس کو دی۔ اور آج 5 سال گزر گئے ہیں، میرا خاوند مجھے غلط ثابت کیا اور اتنا سپورٹ کیا، مجھے خاندان میں عزت دلائی، اور آج ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ خاندانی جھگڑوں میں اپنے رشتے خراب نہ کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیں۔ شکریہ۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، KJ وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔